بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی جو بساط ہے، جو سیاسی منظرنامہ ہے، اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں میں ایک اور ٹاپک جو ہے وہ سننے کو ملے گا۔ اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ کہ ووٹ کو عزت دو، یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اب جس طریقے سے نیب کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کی جانب سے نیب اور اسی طرح پاکستان میں اس وقت موجود جو احتساب کا ایک عمل جاری ہے، اس پر جس طرح سوالات اٹھائے جاتے ہیں، یقیناً آنے والے جلسوں میں اس پر بھی پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہمیں بات سننے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جلسے جلوسوں کے نتیجے میں بننے والے ٹیمپو کو پاکستان کی موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صرف یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ جلسے جلوسوں سے دھرنوں سے نہ کبھی حکومت گئی ہے نہ جا سکتی ہے، لہٰذا اپوزیشن جماعتیں صرف اور صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے ماہر قانون سے بھی، سیاسی قیادت سے بھی، مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو مختلف لوگ ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن ان تمام تر موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے۔ اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، وقتاً فوقتاً آپ مختلف پروگرام میں ان کے تجزیے تبصرے سنتے بھی ہیں، ہمارے پیارے دوست نوید ستی صاحب موجود ہیں۔ ستی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ ستی صاحب، ہلچل آپ کو نظر آ رہی ہے اور کافی گہما گہمی ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کا منظرنامہ آپ نے دیکھا، آپ نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو لب و لہجہ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ لب و لہجے میں تلخی اور جارحانہ انداز جو ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آ رہا ہے۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری قرار دیا ہے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے آنے والے جلسوں میں جو لب و لہجہ ہے اس میں اور بھی جارحانہ انداز آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور حکومت کی جانب سے ان کو خوف زدہ کرنے کی یا احتساب کا جو عمل ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں گی؟ بالکل، ایک تو آج ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک فیصلہ سامنے آیا میں سمجھتا ہوں، اور پی ڈی ایم کی جو ایک ہمیں نظر آ رہا تھا مختلف طرح کے جو جلسے تھے۔ پہلا اگر ہم بات کریں جلسے کی جو گوجرانوالہ میں ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد سے انٹرویو بھی دیا ایک نجی چینل کو بلاول بھٹو نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 22 دن کے لیے گلگت بلتستان چلے گئے، جس کی باقاعدہ طور پر کمپلین جو ہے وہ نواز شریف سے بھی کی گئی کہ وہ کوئٹہ میں بھی نہیں گئے۔ تو ایک تو اس کے بعد انٹرویو بھی سامنے آیا، اس پہ بڑی بحث ہوتی رہی کہ ایسا کیوں ہوا، اور ایون پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر قائدین نے بھی یہی بات کی کہ ایس او پیز کچھ اور بنائی گئی تھی، جو پی ڈی ایم کے جو اوور آل اجلاس میں باتیں کچھ اور ہوتی تھی وہاں پہ کچھ ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دونوں جو اپیلیں تھیں وہ مسترد ہوئی ہیں، پھر اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی مزید تھوڑا سا میرے خیال سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی۔ اس کی ریزن ہے کہ پہلے ہی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم کو ابھی تک جو کیش کیا ہے نواز شریف صاحب نے کیش کیا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ ایک ان کے بھائی ہیں وہ خود خاموش ہیں، وہ اندر ہیں، ان کے بیٹے اندر ہیں، ایک مریم صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم کی جو لینگویج ہے اب تھوڑا تبدیل ہو چکی ہے۔ کیپٹن صفدر والے ایپیسوڈ کے بعد کیوں لگتا ہے آپ کو کہ پیپلز پارٹی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی؟ آپ نے دیکھا بڑا جارحانہ انداز میں وہ آگے آئے ہیں، اور جلسے جلوس میں ان کے لب و لہجے آپ دیکھیں، بلاول کے لب و لہجہ بھی بڑا تلخ ہوتا ہے، تو پھر کیوں ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، بلاول بھٹو نے جب ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گوجرانوالہ کا جلسہ بھی تھا اس میں بھی انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ہماری اس بات پہ مشاورت ہوئی اور باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم نام نہیں لیں گے۔ ایک جو اوور آل بات ہو رہی تھی وہ ایک ڈکے چھپے الفاظ میں ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب سے میاں نواز شریف صاحب نے نام لیے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئٹہ کا جلسہ ہوا اس میں رئیس کثر مریم نواز نے مزید نکال دی، اور وہاں پر کچھ نام بھی لیے گئے، کچھ ایون ایسے لوگ تھے جو مشکوک تھے یا دہشت گرد کے کسی نہ کسی حد تک جو گرفتار ہوئے تھے، ان کے جو بچے تھے ان کو یا ان کے لواحقین کو لا کر جو ہے وہ سٹیج پہ کھڑا کر دینا، اور وہ بھی ایک بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ اس کے بعد سے لے کر آپ نے دیکھا ہوگا مسنگ پرسنز کی بالکل مسنگ پرسن پہ پھر بلاول جو ہے وہ جب گلگت بلتستان میں رہے تو وہاں پر بھی بہت محتاط طریقے سے انہوں نے کمپین کی،
آلدو کہ ہم نے دیکھا کہ 3-4 سیٹس وہ لینے میں کامیاب رہے گلگت بلتستان میں، لیکن وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ بنا سکیں. پھر سندھ میں ان کی حکومت موجود ہے اور آگے آنے والی کشمیر میں بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم کشمیر میں بھی دوبارہ سے شاید ریوائول ہوگا. تو شاید ایک تو یہ ریزن ہے جو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو سمجھانے میں وہ غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں ہم یہ کہیں، یا کسی طرف سے یا یقین دہانی کرائی گئی. عرفان قادر صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، ماہر قانون، تو ان کے بعد پھر آپ کے ساتھ ضرور آئیں گے. عرفان قادر صاحب السلام علیکم. سر سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ. سر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا اور یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب کے پاس کون کون سے قانونی آپشن رہ جاتے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اس وقت کوئی فیصلہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ لگے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی سیاست میں کوئی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یا وہ پالیٹکس کو کسی طرح سے ریگولیٹ کر رہی ہیں. اور ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے لیٹلی نیب کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے جس میں انہوں نے لفظ پولیٹیکل انجینئرنگ کا شامل کیا تھا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالتیں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہیں، لیکن یہ نظر بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہیں. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو 3 اپیلیں ہیں وہ تینوں کی سماعت ابھی ہونی ہے، اور اگر وہ میاں صاحب خود یہاں آتے ہیں یا نہیں آتے، آئدر وے وہ مجاز ہے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ تینوں اپیلیں سن کے ڈیسائیڈ کر دیں. تو ان کو پہلے ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے، اور اگر وہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس پہ پھر جو بھی قانونی کارروائی ہے، اگر تو وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ارشد ملک کا ایشو بھی بیچ میں انوالوڈ ہے. لیکن اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر آیا وہ باہر سے یعنی تھرو انٹرنیشنل چینل اور انٹرنیشنل لا کے جو بھی طریقہ کار ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا وہ لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے. تو اس وقت یہ بہتر چیز ہو اگر اس وقت کریں. ابھی یہ لگے گا جیسے کہ کوشش ہی ہو رہی ہے کہ ان کو فوراً لایا جائے اور پھر ان کو پہلے ہی پکڑ لیا جائے. تو اس قسم کا امپریشن جو ہے باہر کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے. بالکل سر آپ نے درست فرمایا کہ ایسا نظر میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی سیاسی محرکات یا کوئی سیاسی جو ہے وہ اس بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں. سر آپ کا اپنا پرسنل کیا خیال ہے؟ آپ چونکہ بہت گہری نگاہ ہے آپ کی پاکستان کی سیاست پر بھی اور جو قوانین ہے اس پر بھی، آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ کیا ایسا امپریشن لگ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں اس کے کوئی سیاسی جو ہے کوئی ریپرکشن ہوں گے؟ سر دیکھیں ماضی میں بھی تو نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہو گئی تھی ہیلی کاپٹر کیس میں، اور اپیل کا ٹائم بھی گزر گیا تھا، اپیل زائد المیعاد ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہی عدالتوں نے ان کو ایکوٹ کر دیا اور ان کی اپیل بھی سن لی. تو اس لیے ماضی کی تاریخ دیکھتے ہوئے سیاستدانوں کے کیسز کی یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ ایک امپریشن ملتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اور عدالتیں جو ہیں اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکی. تو یہ جو موجودہ عدالت ہے اس کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات میں. لہذا اگر میرٹس پر ایک فیصلہ کر سکتے ہیں تو وہ پہلے کر دیں، تاکہ اس کے بعد اگر وہ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں ان کا فیصلہ میرٹس پہ، تو اس کے بعد اگر وہ یہ کارروائی کرتے ہیں ان کو لانے کی، تو پھر انگلستان میں جو پروسیڈنگز ہوں گی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن پروسیڈنگ، تو وہاں پہ 2 بیانیے سامنے آئیں گے. ایک بیانیہ حکومت کا ہوگا. حکومت چونکہ اس وقت عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہے تو حکومت تو کہے گی کہ یہ عدالتی فیصلے اور یہ کرپشن کا کیس ہے، لیکن نواز شریف اور دوسری پارٹیاں جو ہیں ان میں سے بہت سارے یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یا پولیٹیکل منورنگ ہے اور ان کو پالیٹکس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بیانیہ جو ہے ایک دوسرے کے جب سامنے آئے گا تو ڈیفینیٹلی جو میجورٹی ہے ہماری دنیا کی بھی اور ہمارے ملک کی بھی، وہ بھی اس کو بغور دیکھ رہی ہوگی اس وقت. لیکن یہ جو ایک دم انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا. اس سے عدالت کی جو ساکھ ہے اس پہ ضرور ایک سوالیہ نشان. عرفان خان صاحب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلوں سے عدالتی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، اور دوسری جانب پاکستان کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے، اس طرح کے جو سیاسی معاملات
یا سیاسی پرسنالٹیز کے معاملات جب آتے ہیں تو مجھے وہ میر تقی میر کا شعر یاد آتا ہے، ارشاد۔ یہ سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، واہ۔ آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ تو یہ شیشہ گری کا کام ہے عدالتوں کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں دینا جس سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ بن رہی ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم موومنٹ بھی چل رہی ہے بالکل۔ اور اس میں ایک کلیدی کردار ہے میاں نواز شریف کی پارٹی کا، تو یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ایک میسج جائے گا کہ شاید پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے عدالتوں کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اور بعد میں پھر جو خبریں آئیں، بعد میں جو حقائق یا منظر عام پر حقائق آئیں تو پتہ بھی چلا کہ واقعی سیاسی مقاصد کے لیے بھی فیصلے کیے گئے۔ تو سر اس طرح کیا کیا جائے، ایسا کون سا میکینزم بنایا جائے جس کی وجہ سے عدالتوں کا جو یہ کردار یا یہ جو رویہ یا یہ جو امپریشن ہے یہ اس کو ختم کیا جا سکے، یا اس کی کوئی ایسی بندش ہو سکے تاکہ اس طرح کے کوئی کارروائیاں سامنے نہ آ سکے؟ کیا ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں میں ہمارے جج صاحبان ہیں، ان کا جو لیول آف کمپٹنس ہے جی وہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ بھانپ جائیں کہ یہ جو کیس کے واقعات ہیں، آیا یہ کیس کرپشن کا ہے یا اس میں کوئی پولیٹیکل مینوورنگ شامل ہے۔ یہ بڑی فائن ڈسٹنکشن ہے جو کہ بہت منجے ہوئے ججز کا کام ہے یہ کرنا۔ پاکستان میں جو عدلیہ ہے موجودہ، یہ جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی ہوئی تھی تو تقریباً جو سینئر ججز تھے ان کو چند ججز نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا، اور جو پی سی او ججز تھے انہوں نے ایک چھوٹے پی سی او کے ججز کو نکال دیا ہمیشہ کے لیے، اور وہ سینئر ججز جو تھے وہ فارغ ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو عدلیہ جو مارز وجود میں آئی، obviously وہ ریلیٹیولی وہ اس قسم کا ایکسپیرینس ان کا نہیں تھا، اور وہ والی پرابلم جو ہے وہ شاید لیگل ایکسپرٹس جو ہیں بہت سارے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ججز جو ہیں وہ فائن ڈسٹنکشنز ابھی وہ جہاں وہ فنیس ان میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس چیز کو بھانپ سکے کہ عدلیہ جو ہے کسی طرح سے انڈائریکٹلی بھی کوئی ان کو استعمال نہ کر سکے سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور فیصلوں میں بھی یہ چیز لانی ہے تاکہ لوگوں کو لگے، عوام کو لگے، پاکستان کو لگے کہ عدلیہ جو ہے کسی طرح سے بھی اس سیاسی چپکلش کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل درست سر یہ فرمائیے گا، یہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز شریف کے حوالے سے، کیا برطانیہ میں موجود ان کی رہائش، برطانیہ میں موجود ان کے رہن سہن یا ان کا جو اسٹے ہے، اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں وہاں کے قانون کے حوالے سے؟ ہاں، اب جہاں تک پاکستان کا ماضی کا ریکارڈ ہے جی، اس پہ جب بھی انہوں نے کوشش کی ہے یہاں سے کوئی ریڈ وارنٹس ایشو کیے ہیں یا ان کو کوشش کی ہے باہر ان کو ریکویسٹ بھیجی ہے میوچل لیگل اسسٹنس کی یا واپس لانے کی کسی کو، تو پاکستان کو اس طرح کے سیاسی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میاں نواز شریف کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح سے لا سکتے اس طرح کے آرڈر سے۔ ہاں، اگر وہ خود ہی آ جائیں، کیونکہ میاں نواز شریف اگر باہر ہے ملک سے تو اس میں تو میاں صاحب کا اپنا نقصان زیادہ ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی سیاسی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں۔ تو وہ ان کو اس وقت بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے زبردستی لانے کی کوشش کریں، آپ یہاں پہ ثابت کر دیں کہ آپ کے جو فیصلے ہیں اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے، اور وہ ثابت کرنے کے لیے جو جج ارشد ملک ہے ان کا کانڈکٹ جو ہے تھریڈ بیئر ڈسکس کر رہا ہوگا تینوں کیسز میں۔ اگر اس جو کانڈکٹ کو انہوں نے ڈسکس نہ کیا اور اس کو نظر انداز کیا تو ہمیشہ کے لیے یہ بھٹو کیس کی طرح ایک اور کیس بنے گا جس کو کہ لوگ بہت سارے پھر نہیں مانیں گے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا۔ نوید ستی صاحب بڑی واضح گفتگو انہوں نے کی اور تمام پہلو پر انہوں نے روشنی ڈالی۔ یہ جو امپریشن ہے کہ شاید عدالتی فیصلوں سے کسی کو سیاسی فائدے پہنچ رہے ہیں یا کسی کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ امپریشن جو ہے یہ کتنا خطرناک آپ سمجھتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے لیے ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے، اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ان کے خیال میں ایسا ہے، تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی عدالتی فیصلوں سے کچھ سیاسی مقاصد کا حصول بھی ہے؟ بالکل، دیکھیں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک شہباز شریف صاحب، ان کے اوپر جو کیسز ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ پیورلی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیسہ انوالو ہے،
اکاؤنٹس بتائے گئے ہیں کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی منی ٹریل بتائی جائے. تو کچھ تو چیزیں اس سے پہلے جتنے بھی کیسز رہے ہیں آپ تاریخ اٹھا دیں، اس سے پہلے پولیٹیکل کیس تو نظر آتے تھے ہمیں. آج بھی کئی ایریاز میں ایسا ہے کہ پولیٹیکلی شاید کسی کو فائدہ کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن سارے کے سارے کیسز جو ہے وہ پولیٹیکل وہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پہلی بار ہمیں جے آئی ٹیز اور اس طرح کے جو بننا، نہ صرف اب کے حکومتی وزراء کے خلاف بھی کئی ایسے کیسز ہیں. اگر جہانگیر خان ترین بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پہ بھی الزام ہے، وہ یہ نہیں کہ کوئی ثابت ہو گیا ہے، آج کیسز وہ بھی چل رہے ہیں ابھی. تو شہباز شریف صاحب کے کیسز ہیں، اور وہ اب یہ 2 کیسز جو ہیں، جو رویہ جہانگیر ترین کے معاملے میں اپنایا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہی رویہ اپوزیشن کے حوالے سے اپنایا جا رہے ہیں؟ بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا یہی فرق ہے. چیزیں ہیں کہ ابھی تک نیب کی جو چیزیں بہت سی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی معاملات میں نیب کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. آج بھی یہ جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں، بیسیکلی ان کی اپیلیں تھیں کہ یہ مسترد کی جائیں جو فیصلہ ہوا تھا. پھر عدالت آج یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں کوئی نظیر، کوئی ایگزامپل بتائیں اگلی سماعت، کوئی ریفرنس بتائیں. بالکل کوئی بتائیں کہ اگر ایک جو شخص جو ملک سے باہر ہے، جو مفرور ہے، اس کی اپیلوں پر ہم فیصلہ کیسے کریں. تو ڈیفینیٹلی بہت سے نئے کیسز بھی اس طرح کے نوعیت کے آ رہے ہیں کہ جو شاید تاریخ میں پہلی بار اس کا جو فیصلہ ہوگا. ایک تو یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. دوسری طرف نظر آ رہا ہے ڈیفینیٹلی شروع میں احتساب اکراس دی بورڈ کرنے کی کوشش کی گئی، کسی حد تک میسج بھی دیا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے وہ چیزیں ختم ہوتی گئیں. اب یہ وہ امپریشن ہے جس کی وجہ سے ملک کی عوام جو ہے وہ احتساب کے عمل پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتی. اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے. اب کچھ ایگزامپلز ایسی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو پہلے ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید احتساب مطلب اپوزیشن جب یہ کہتی ہے کہ جب پرویز خٹک صاحب یا دیگر کے بارے میں جب چیئرمین نیب نے کوئی بات کی تو دوسرے دن جو ہے مختلف قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ویڈیوز کی شکل میں. اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو یہ چیز جو ہے یہ امپریشن کے خاتمے کے لیے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ حکومتی اقدامات، یہ جو جلدی پر تیل والا کام حکومتی جو بیانات ہیں وزراء خاص کر، کیونکہ اگر وہ ان کے بیانات سے تو یہ امپریشن جانا چاہیے تھا کہ بھئی اکراس دا بورڈ سارا احتساب ہو رہا ہے، کوئی پرایا اور اپنا والا کوئی سین نہیں. لیکن ان کی بیانات سے اور ان کے اقدامات سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم جو ہیں کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا ہب ہب. بالکل ادارے ابھی تک اس طرح کا جو میسج کرسٹل کلیئر دینے میں ابھی تک ناکام نہیں، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے ملک. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان اس فیز سے گزر رہا ہے جب ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار اب عوام دیکھ رہی ہے کہ جی آپ کے ہاں سارے سسٹم جناب ختم ہو چکے ہیں. آپ نے ڈکٹیٹرز کے دور بھی دیکھ لیے، آپ نے پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھ لیا، اور اب سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات جو ہے وہ جیسے کہ پریزیڈنشل سسٹم کی بات کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس کی جڑیں بہت ویک ہیں. پرسنالٹی پولیٹکس اتنی سٹرونگ ہے اور کچھ ادارے اتنے سٹرونگ ہیں، باقی جو ریسٹ آف دی ایریاز آپ کو نظر آتے ہیں گورنمنٹ افیئرس چلانے کے لیے بہت ویک نظر آتے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ بھی میں کھل کے بات کہوں وہ بھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جمہوری حکومتوں کو کام کرنے نہیں دیا، یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لگے لپٹے لفظوں میں اب تو کھل کے بات ہوتی ہے. یہ جو ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ہم اس چیز کو بدلنے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کام کرنے نہیں دیا گیا، اور پی ڈی ایم آج جس نہج پر پہنچ چکی ہے یہ حالات کا جبر ہے کہ وہ آج جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں اور آج کھل کے نام بتا رہے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں ظاہر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے میکسیمم 11 جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، کچھ تو ایون ابھی ان کی کوئی ایک سنگل سیٹ بھی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. کچھ پارلیمنٹ میں موجود ہیں جس میں پیپلز پارٹی کا ہم نے دیکھا کہ وہ جہاں کہیں اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ شاید ایک نرم لہجہ ابھی تک رکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے. اس کو یہ علم ہے کہ وہ سندھ میں تیسری دفعہ حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب میں یعنی کوشش یہی اس کی رہی ہے کہ کسی طریقے سے یعنی حکومت بنا سکے، نہیں بنا سکی. پی ڈی ایم کا بالکل جو دیکھیں کہیں نہ کہیں لوپ ہیں تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. آج پبلک اگر اکٹھی ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، کچھ تو ہے بالکل، اور جہاں دھواں ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے. اب اداروں کو، اب گورنمنٹ کو جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، یا تو اس کو ایک دفعہ تمام اسٹیک ہو جانا چاہیے تاکہ بات تمام بالکل. اچھا یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات بار بار ہو رہی ہے، یہ نیشنل ڈائیلاگ کرائے گا کون؟ کیونکہ دیکھیے یہاں جو دو فریق ہیں، وہ جو بڑے بڑے فریق ہیں تو وہی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن کا
مطلب اگر کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو تو بات بنے, کچھ اور لوگ انوالو ہو تو بات بنے, تو اپوزیشن کا تو اسٹیبلشمنٹ پر بھی اعتراض, عدالتی نظام پر بھی اعتراض, احتساب کے عمل پر بھی اعتراض, حکومت پر بھی اعتراض, اسی طرح یہ تمام فریقین اپوزیشن کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ نیشنل ڈائلاگ کرائے گا کون؟ لیکن دوسری طرف دبے الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں کہ تو اپوزیشن کا بھی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اگر کہا گیا تو وہ ریکویسٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہوتی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت, سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں, ان سے اگر گفتگو کر لیں تو. شاہ صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, آپ بھی سمجھتے ہیں سر کہ نیشنل ڈائلاگ وقت کی ضرورت ہے؟ جس طرح پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں میں لوگ بھی جمع ہو رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, حکومت کے خلاف بیان بازی بھی ہو رہی ہے, نئے نئے بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور اب تو حکومتی وزراء بھی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حکومتی بڑے بڑے عہدیدار بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یار بات چیت ہونی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے شاہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نیشنل ڈائلاگ میں کوئی حرج نہیں. یہ تو ایک ویسے تو بے ضرر ہے, لیکن اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو یہ قوم اور ملک کے لیے ایک بہت بڑا امرت دھارا ہو جاتا ہے. تو نیشنل ڈائلاگ میں میں تو سپورٹ کرتا ہوں کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اس میں وزڈم پریویل ہونی چاہیے بہت سائڈ پہ, گورنمنٹ پر بھی اور حزب اختلاف پر بھی. اچھا شاہ صاحب, یہ نیشنل ڈائلاگ کون کرائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فریقین ہیں ملک میں وہ سب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں, سب ایک دوسرے کے خلاف محاذارہ ہو چکے ہیں. تو یہ نیشنل ڈائلاگ کرائے گا کون آپ کے خیال میں؟ کون کرا سکتا ہے؟ جناب میں عرض کر رہا ہوں نا, میں نے اس لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ اگر دونوں دھڑوں پر وزڈم پریویل کر جائے تو, اور وزڈم پریویل کے بغیر تو کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیں نا آپ کتنے عرصے سے حکومت پاکستان کہہ رہی ہے ان کو یہ کہ بھائی آئیں آپ بات کریں, یہ جاتا ہی نہیں. اسمبلی میں پارلیمنٹ میں اسپیکر بلاتا ہے تو وہاں اپوزیشن نہیں جاتی, اپوزیشن کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ بلاتی ہے وہاں نہیں جاتے. کہتے ہیں جی کہ بھائی جلسے جو ہے آپ نے ان کے التماس کر جاؤ, ان جلسوں کا آپ کو کیا آؤٹ پٹ کیا ملتا کیا ہے؟ کیا دوسرے دن کوئی پولنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ووٹ ڈالنی ہے کسی نے جا کے؟ لیکن اب اگر حزب اختلاف اتنے اپنے آپ کو اس نے غیر لچکدار کر لیا ہے تو نیشنل ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ تو شاہ صاحب اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں, کسی اجلاس میں جاتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں حکومتی نمائندگان سے, تو باہر نکل کر حکومتی نمائندگان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تو این آر او مانگنے آئے تھے, این آر او مانگا جا رہا ہے, تو ہم نے اپنی بےعزتی نہیں کروانا لہٰذا ہم نے جانا ہی نہیں ہے. نہیں یہ تو, اور نہیں جائیں گے تو کیا پھر یہ این آر او نہیں مانگ رہے؟ یہ جائیں تب بھی این آر او مانگتے ہیں اور نہ جائیں تب بھی این آر او مانگتے ہیں. یہ کوئی اتنے پاکستان کے عوام نہ بھولے ہیں نہ بیوقوف ہے کہ اب جتنی حزب اختلاف کی لیڈرشپ ہے یہ یا تو ان کے باہر نکلے ہوئے ہیں یا یہ حوالات کے پیچھے ہیں اور یا جیلوں میں ہیں, ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب اگر آپ نے کوئی, میں آپ اللہ بے جیبدار پاکستان کا کوئی شہری بھی انکلوڈنگ صدر پاکستان اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ہی ول فیس دا میوزک. اس پہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ اگر اینا روڈ نہیں مانگتے تو یہ جلسے بے وقت کی راگنی کیا ہے؟ یہ بالکل بے وقت کی راگنی ہے. ہاں اگر انتخابات آئے ہوتے, کوئی ضمنی انتخاب ہوتا, کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہوتا تو ان کے جلسے کو سمجھ لگتی تھی. شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ غیر لچکدار رویہ اپوزیشن کا اگر رہے گا تو بات چیت کیسے ہوگی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومتی وزراء, حکومتی مشیران, معاونین کے بیانات جو ہیں وہ مشتعل کرتے ہیں اپوزیشن کو, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب غیر لچکدار رویے کی جانب بڑھ چکے ہیں؟ جی حکومتی بیانات اور وزراء کی جو بیانات ہیں, معاونین کے بیانات جو ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ محرک بنے ہیں غیر لچکدار رویے کی اپوزیشن کی. آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ بھائی, اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر حزب اقتدار یا حزب اختلاف اس طرح یعنی بالکل وہ جس طرح دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اس پر وہ اپنے فیصلے کر لیتے ہیں, اس طرح قومی فیصلے نہیں ہوتے. انیب صاحب یہ حزب اختلاف نے غیر لچکدار رویے کا انہوں نے ایک حتمی فیصلہ کر رہی ہے, اور آپ بلالا فرمائیں ان کے مطالبے میں کیا ہوتا ہے,
ہم جی عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہتے بھائی یہ چلے جائے. کیوں بھائی عمران خان کا ملک نہیں ہے یہ؟ اگر آپ کا ملک ہے تو عمران خان کا بھی ملک ہے, وہ شہری ہے, آپ بھی شہری ہے, وہ بھی شہری ہے, اور الیکشن اس نے جیتا ہوا ہے. اور اگر یہ الیکشنوں کے بارے میں باتیں ہوئی تو یہ بات تو بہت دور تک نکل جائے گی. لیکن حزب اختلاف کو میری درس بدرسا یہ درخواست ہے کہ وہ اپنا غیر لچکدار رویہ ختم کرے, لچک پیدا کرے, نیشنل ڈائلاگ کرے, تاکہ جو بات آپ کی ہوگی یا حزب اختلاف قوم دیکھے گی, قوم فیصلہ کرے گی, قوم کو سمجھ لگے گا کہ حزب اختلاف کیا مانگ رہا ہے اور حزب اقتدار کیا مانگ رہا ہے. درست. شاہ صاحب یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی جائے کہ جلسے جلوسوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ملتان کے جلسے میں جس طریقے سے حکومت کا ایک طریقہ کار رہا, 3 دن تک ایک ہوا بنایا, 3 دن تک ایک ہائپ کریٹ ہوئی, اس کے بعد پھر پرمیشن دے دی گئی, اگرچہ کچھ بھی اس کے عوامل تھے, محرکات کچھ بھی تھے. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت سرنڈر ہو چکی ہے, لہٰذا اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم نہ روکیں گے نہ کسی کو روکیں گے, لاہور کے جلسے میں جس کو جانا ہے چلا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پہ شرائط ہو چکی ہے؟ نہیں, اس آواز آپ کا نہیں آ رہا. جی حکومت پریشرائز ہو چکی ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے, اس لیے لاہور کے جلسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نو ناٹ ایٹ آل. کبھی اس طرح گفتے پریشر پہ نہیں آتی ہے. وہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دیر سے سمجھ لگی ہے گورنمنٹ کو کہ چھوڑے کرنے دیں ان کو. اگر دیکھ رہے, قوم بھی تو دیکھ رہی ہے نا. 22 کروڑ جج بیٹھے ہوئے ہیں جو واچ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران جو ادھر ہیں اقتدار میں یا اختلاف میں وہ کر کیا رہے ہیں. اب اگر انہوں نے یہ کہہ دیا, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا گورنمنٹ نے کہ اگر کوئی غیر قانونی حرکت ہوئی تو اس کا گورنمنٹ نوٹس لے گی, اس پر گورنمنٹ جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا. تو بھلے کر رہے. اگر کل ان کے جلسوں سے اب آپ نے کے پی کے کا آپ کا علاقہ ہے وہاں پر رپورٹ لے نا آپ کہ پشاور میں یا مختلف ارد گرد کے علاقوں میں اس کا کرونا کا جو ریٹ آف ڈیتھ ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہے. تو اگر لاہور میں بھی یا ملتان میں بھی کل یہ کوئی اللہ نہ کرے, اللہ محفوظ رکھے ہمارے ملک کو اور ہمارے شہروں کو, لیکن کل اگر یہ بڑھ جاتی ہے کرونا کی وبا بیکاز آف اس پبلک گیدرنگ, تو وہ اپوزیشن جواب دے ہے, گورنمنٹ تو جواب دے نہیں ہوگی. شاہ صاحب آخری سوال آپ سے. سر یہ فرمائیے گا کہ جنوری تک کا ٹائم اپوزیشن نے دیا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری میں یہ حکومت جائے گی. جنوری میں پاکستان کی سیاست کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ بالکل وہیں پہ جو جہاں پر آج ہے. یہ تو ایک حزب اختلاف کا ایک امیجنیشن ہے. انہوں نے ایک اپنے دماغی طور پر ایک کہانی بنا لی ہے ایک لمبی چوڑی کہ جنوری میں یہ حکومت ہی ہوگی. کیوں بھائی, جنوری میں کیا مارشل لا لگنے والا ہے؟ جنوری میں کوئی عدم اعتماد ہو جائے گا؟ ان کے پاس نہ عدم اعتماد کی جو ہے وہ طاقت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اور طاقت ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنوری تک ہم اتنا پریشرائز کریں گے حکومت کو, لوگ سڑکوں پر, عوام سڑکوں پر, لہٰذا مجبوراً حکومت کو گھر جانا پڑے گا, اس لیے حکومت جائے گی, وہ یہ کہتے ہیں. نہیں, یہ ان کی بہت بڑی خام خیالی ہے. یہی عمران خان صاحب جو آج برسر اقتدار ہے 126 دن تک جلسہ کرتے رہے, اور وہ جلسہ کوئی ملتان میں بھی یا کراچی میں نہیں, اسلام آباد جہاں پر سیٹ آف دا گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے بالکل 10 فٹ کے فاصلے پہ 126 دن جلسہ ہوتا رہا, تو حکومت کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ جلسے کبھی کہاں کر رہے ہیں. تو اس سے حکومتیں اگر اس طرح گرنا شروع ہو گئی تو یہ تو ندیم صاحب میں سمجھتا ہوں ایک اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. لیکن میں بڑی ایک اپنی سیاسی سوچ بوجھ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اپنا بالکل بچگانہ خیال ہے, اور بچگانہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپنے ذہن میں کہ جنوری میں حکومت چلی جائے گی. اچھا بھائی, اگر آپ اتنے ہی طاقتور ہیں تو جنوری میں سے پہلے دسمبر میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ اینڈ وائی جنوری؟ اتنی کیا توپیں آپ چلا دیں گے کہ جنوری میں حکومت چلی جائے گی؟ کہاں چلی جائے گی؟ پارلیمنٹ موجود ہے, صدر موجود ہے, پرائم منسٹر موجود ہے, سپریم کورٹ موجود ہے, آئین موجود ہے, آئین بحال ہے, حکومت کہاں چلی جائے گی؟
شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے تفصیلی وقت دیا، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ۔ صدیق صاحب، شاہ صاحب تو بڑے پر امید اور بڑے پر اعتماد کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن جب ہم اپوزیشن کو سنتے ہیں تو وہ بھی بڑے پر اعتماد، تو ہم کس پہ یقین کریں، کہاں جائیں پہ؟ دیکھیں اپوزیشن کی تو 11 پولیٹیکل جماعتوں میں سے میرے خیال سے 5-6 تو ایسے ہیں جن کا کوئی بندہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے تو باہر شور شرابہ کرنا ہے، اگر تو ان کو کچھ سیٹس ہوتی تو شاید وہاں پہ وہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن تو وہ باہر ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے شور شرابہ کرنا ہے، اور وہ ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ ہم اپنے پبلک کو جو ہے وہ انٹیکٹ رکھیں، اور اس میں موجودہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی، یہ اہم نقطہ ہے، جس کی وجہ سے اب عام شہری جو ہے جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آج آٹے کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے، آج جتنی اشیاء خرد و نوش ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے۔ اب پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، تو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت سے جہاں پہ کچھ خامیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اپوزیشن کو جو موقع ملا ہے، ادروائز شاید یہ موقع بھی نہ ملتا۔ دوسرا آپ دیکھیں ود ان دی پولیٹیکل پارٹیز جب تک جمہوریت نہیں ہوگی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ مجھے بتائیں آج جمہوریت کسی پارٹی میں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مریم نواز ہے اور ان کے صاحبزادے جو ہیں ابھی سے تقریر سیکھنا شروع ہو گئے ہیں، آصفہ بھٹو بھی آ گئی ہیں میدان میں، بلاول بھٹو بھی آ گئے ہیں میدان میں، اور بزرگ آپ کو ان کے پیچھے نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی 50 سال سیاست کو دیے ہیں۔ یہی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے گراس روٹ لیول پر، بلدیاتی سیٹ اپ، بی ڈی سسٹم، یعنی بلدیاتی سیٹ اپ آپ کو جمہوری نظام میں کہیں اسٹرانگ نظر نہیں آیا، مشرف نے وہ جو مضبوط نظام دیا تھا۔ اب اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں ہم نے الیکشن کور کیا پورا، اور ہم نے دیکھا کہ 50 یونین کونسل میں جو چیئرمین الیکشن لڑ کے آئے ان میں سے کوئی میئر نہیں بن سکا، وہ پیراشوٹر کے ذریعے وہ آنے لگا۔ یہی صورتحال ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام باتیں بڑی تفصیل سے اپنا تجزیہ دیں۔ زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر زاہد خان صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ زاہد خان صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سر یہ فرمائیے گا، ابھی ظفر علی شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہونے والا، دھرنوں سے کچھ نہیں ہونے والا، نہ جنوری میں حکومت جائے گی نہ فروری میں حکومت جائے گی، اپوزیشن اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ آپ لوگ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب؟ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ ظفر علی شاہ صاحب یہ بات کہتے ہیں، وہ تو ایک جمہوریہ اور ایک سیاسی کارکن رہا ہے۔ امادی میں ہم اکٹھے بھی رہے تھے، امادی میں بھی موومنٹ چلتی رہی، تو کس نے سوچا ہوتا کہ ضیاء الحق جائے گا، چلا گیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وقت ضائع نہیں ہوتے۔ سیاسی ورکر کا وقت عوام کے لیے جو وقت وقف کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سوچ اور ایک فکر کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کا جو مرضی رزلٹ ہو، اس کی کبھی ناکامی بھی ہوتی ہے، کبھی کامیابی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ جلسے جلوس کی بات نہیں ہوتے۔ موجودہ حکومت کی اس وقت جو صورتحال ہے اس نے ابھی یہ 3 سال تو اس کی تقریباً ہو رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ابھی تک کوئی پورا نہیں ہوا۔ عوام کے لیے مشکلات ہے، اس وقت مہنگائی عروج پہ ہے، کرپشن کے نعرے پہ آیا تھا، کرپشن اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اب اس وقت آٹا چھوڑ، چینی چھوڑ، دوائی چھوڑ، بجلی۔ بالکل زاہد خان صاحب، آپ کی تمام باتیں درست مان لیتے ہیں، اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ عوامی مسائل جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن یہ آئینی راستہ ایسا کون سا ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگ اتنے پر اعتماد ہیں کہ یہ حکومت نے ہر حال میں جانا ہے؟ ایسا کون سا آئینی راستہ ہے؟ صرف یہی ہے کہ پریشرائز کر کے عمران صاحب خود استعفیٰ دے دیں، یا کوئی اور ایسا راستہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت چلی جائے گی؟ نہیں، عمران خان تو میرے خیال میں کسی بھی صورت میں اپنی مرضی سے استعفیٰ نہیں دے گا۔ تو پھر کون سا راستہ ہے؟ جو راستہ دیکھیے، جمہوریت میں ہر ایک راستہ موجود ہوتے، آئینی بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہماری جدوجہد سے وہ بلانگ کرتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کس حد تک جاتی ہے، ہم عوام کو کتنے حد تک موبلائز کر سکتے ہیں، ہم عوام کو کتنے حد تک سڑکوں پہ لا سکتے ہیں، کتنا پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اور موجودہ حکومت کی تو اپنی نارمل میجارٹی بھی نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ ایک ہی اتحادی چلا گیا تو یہ تو اسی وقت دم کر کے گر جائے گی۔ تو میرے خیال میں جب عوام کے پریشر ہوتے ہیں تو پارٹی کے اندر بھی کشمکش ہوتا ہے، اور پارٹی سے باہر جو اور پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کشتی کو ڈوبتی ہوئی اپنے آپ کو ڈبوئے گا نہیں، وہ اسی چھلانگ لگائے گا۔ ہمیشہ کے لیے ایسا ہوتا ہے اس ملک کے اندر۔ اس وقت جو پارٹیاں ان کے ساتھ ہے، کس کے کہنے پہ ہے ان کے ساتھ ہے،
کس کے رحم و کرم پہ ہے ادھر ہے، وہ کتنے دیر تک رہ سکتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. اور اپوزیشن کے پاس جو بہت سارے آپشنس ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، آپ استعفائی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں. اگر اتنے لوگ استعفائے دے دیں ملک میں تو پھر کیسے چلے گا سسٹم؟ چل ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم نے اتحاد کیا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو آئین ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس میں جو دار اختیار جس بھی ادارے کے پاس ہے اس دار اختیار کے اندر رہتے ہوئے. سینٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اچھا سینٹر صاحب یہ نیشنل ڈائیلاگ کی بھی بات ہو رہی ہے. ظفر علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن اپوزیشن کا غیر لچکدار رویہ جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ غیر لچکدار رویہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً نیشنل ڈائیلاگ کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو یہ کون کرائے گا؟ یار مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ظفر علی شاہ صاحب کے متعلق جو آپ بات کر رہے ہیں، اب اس ہمیشہ کے لیے اس ہر ایک بات کے پہل کرتے ہیں حکومت، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. اب اپوزیشن ابھی حکومت کے جو پرائم منسٹر ہے وہ آج تک تو کسی بھی، اگر آپ کی کشمیر ایشو پہ میٹنگ ہوتی ہے عمران غائب ہو جاتا ہے، نیشنل سیکیورٹی پہ میٹنگ ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، گلگت بلتستان پہ میٹنگ ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ اپوزیشن بھی کیوں الزام لگاتے ہیں؟ یہ تو حکومت اپنی ہی نااہلی ہے، اپنی کوتاہی ہے، کیونکہ وہ آج تک آرڈیننس پہ چل رہا ہے. اور وہ کوئی بھی رجسٹریشن ظفر علی شاہ سے اور ہم اکٹھے رہے، وہ بہت برا وقت جس کو یہ لوگ کہتے کہ کرپشن ہوئی تھی، اس میں ہر ایک بندے کا حق تھا. سینٹ میں جس طریقے سے ہم رجسٹریشن کرتے تھے اور حکومت میں رہتی بھی ہوئی اور حکومت کی اپوزیشن بھی رہتی ہوئی، جتنا بھی رول ادا کرتا تھا جتنا بھی سینیٹر، میرے خیال میں وہ چیز آج نظر نہیں آ رہی، کیونکہ موجودہ حکومت نے تو بالکل پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی توسط ختم کر دی، اس کے تو اتنا کمزور کر دیا کہ یہ کوئی سمجھتے بھی نہیں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی فیصلے ہوں گے. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوتی ہے. اگر حکومت کھڑے ہو کے وزیر اعظم صبح شام گالیاں نکالتے ہیں، اس کے اسپوکس مین جو غیر منتخب لوگوں کو دنیا سے اکٹھے کر کے لا کے رکھے ہیں وہ گالیاں گلوچ کرتے ہیں، اس میں پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اور جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں نعروں مانگتے ہیں. تو پھر اسے صورتحال میں ہو تو پھر کیسے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے؟ سینٹر صاحب آخری سوال آپ سے، آپ یہ بتائیے کہ جنوری میں کہا جاتا ہے کہ حکومت چلے جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں جنوری میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جس طریقے سے چل رہے، ابھی دیکھیں ملتان میں ان کے اپنے یہ دیکھا صورتحال کہ یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ابھی پشاور میں جلسہ ہوا، سب کے خلاف اس نے ایف آئی آر درج کروائی. تو یہ کمزور حکومت کا کام یہ ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے، جو اس کو پتہ ہے کہ میں عوام میں مقبول ہوں تو اسے ان چیزوں سے نہیں. ابھی 3 دن تو ملتان کو یرغمال تو حکومت نے بنایا تھا نا، اپوزیشن نے تو 3 گھنٹے جلسے کر کے چلے جانا تھا، نہیں ہو سکا. ابھی پشاور میں جلسہ ہوا تو وہاں پہ کیسز درج کروا دیے، گجرانوالے میں ہوا تو وہاں پہ کیسز درج کر. تو یہ اس سے کوئی، دیکھیے اس سے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا ہے، بلکہ سیاسی استحکام ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ملک کی معیشت اور ساری چیزوں پہ اثر کرتا ہے. اس وقت ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے. سینیٹر عناد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا تفصیل وقت دیا، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپوزیشن کی بات بھی سنی ستی صاحب، اور آپ نے حکومت کی بات بھی سنی، اور آپ نے ماہر قانون کی بات بھی سنی. یہ بتائیں، یہ بڑے پر اعتماد کی حکومت نے جانے ہیں، وہ بڑے پر اعتماد کی حکومت نے کہیں نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تو آئینی طریقہ تو ظاہر بات ہے فی الحال تو کوئی ہے نہیں. تو یہ جو پاکستان کی عوام ہے، کیا اس کو مطلب اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی جو جلسے ہو رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا، اور پی ڈی ایم کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے جو لینگویج بھی یوز کی اور جن لوگوں کو انہوں نے پکارا بھی ہے، وہ آپ شاید عام شہری بھی سمجھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس سے چاہتے ہیں. اور وہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا کہ ہمارا عمران خان سے تعلق ہی نہیں ہے، بالکل اس کے لانے والوں فوج کی طرف ان کا اشارہ ہے، ساری ان کی طرف ہے. پھر بلوچستان کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل ریٹائرڈ جو عبد القادر ہیں، پھر ثناء اللہ ظہری ہیں، وہ سابق سی ایم ہیں، ان کی طرف سے جو پریس کانفرنس آئی. پھر اس کے بعد ابھی مزید کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی جو مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ لیئر ہے وہ بھی الگ سے وہاں پہ ناراض نظر آئی کہ ان سے بھی ملاقاتیں نہیں کی مسلم لیگ لوگوں نے.
وہ الگ سے کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے. ایک تو نظر آ رہا ہے کہ بیسیکلی پی ڈی ایم جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ڈائیلاگ چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز ہیں میکسیمم, جو کیسز کے حوالے سے ہی تو سب کچھ ہو رہا ہے. ادروائز اس وقت عوام کو بھی کورونا کے حوالے سے اس وقت سر لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں نا, لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں نا, کیسز کا کوئی منطقی انجام سامنے آ نہیں رہا, دھڑا دھڑ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, جو پیشیاں ہو رہی ہیں, کوئی رزلٹ سامنے آ نہیں رہا. تو میرے خیال میں یہ بات تو ٹھیک ہے نا, ختم کرو پھر اگر کچھ آپ ثابت نہیں کروا سکتے ہیں. بالکل, ایک تو یہ ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کوشش تو یہ کی گئی ہے بریک لیکن بار بار کی جاتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی جانب آئیں گے. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. نہیں صدیق صاحب, آپ نے کہا کہ یہ چیزیں دونوں طرف جو ہے ہمیں بیانات سننے کو مل رہے ہیں, لیکن جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ پریس کانفرنس ہو رہے ہیں, بیانات آ رہے ہیں, اربوں خربوں کرپشن کی باتیں سننے میں آتی ہے, لیکن منطقی انجام تک کوئی کیس نہیں پہنچ پاتا, تو پھر لوگوں کا تو اعتماد اٹھے گا نا پھر سسٹم سے. دیکھیں ابھی لوگوں کا اعتماد کافی حد تک اٹھ بھی چکا ہے. آپ دیکھتے ہیں آئے روز ہمیں جو صورتیں نظر آتی ہے, اور یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام کا آنا اس بات کی غمازی کرتا ہے بالکل کہ جی آپ, اور یہ سمجھ بھی گئی ہے حکومت. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلا جلسہ ہو اس کے بعد فوراً ٹائیگر فورس کو بلایا اور یہ کہا کہ جناب وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. وہ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ مزید مہنگائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ان کا کوئی کردار نظر بھی نہیں آ رہا. نہیں نظر آ رہا. چینی کا جو ہے وہ بحران آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ہی چینی کے اوپر کمیشن بنا اس وقت 70-80 کی بات ہو رہی تھی, آج وہ 120-115 مختلف وہ پہنچ چکی ہے. یوٹیلیٹی کارپوریشن جس پہ پیسہ بھی دکھایا گیا, وہاں پر ایک تو اشیاء خودرو ناقص, اور اس کے بعد جو ہے وہ ریٹ بھی دگنے ہو گئے. عوام جو ہے وہ صرف یہی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اب ان کو کیا جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے. ایک تو جب ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں, بڑی آسانی سے ہم فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آ جاتے ہیں, جناب اتنے % عوام غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہی ہے, اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. ابھی اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ایک بات چینج ہونا شروع ہو گئی ہے جناب کہ یہ تمام کے تمام سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں. صرف ایک عمران خان کو ایج یہ مل رہا ہے جناب کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. اب وہ یہ بھی کب تک کیش ہوتا رہے گا, دیکھیں 3 سال ہو گئے, اب یہ بات چلنے نہیں والی ہے. آپ عوام کو ریلیف دیں بھائی. اب تو عوام یہ کہتی ہے کہ وہی لے آئیں جو کرپٹ بھی ہو, ہمیں کچھ خود بھی لوٹے کھائے لیکن ہمیں بھی کچھ دے دیں. اب تو یہ بات بھی ہوتی ہے. بالکل, اس لیے وہ مطلب ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا مختلف طرح سے مختلف حکومتیں ہوتی رہی ہیں. اب ظاہر ہے تحریک انصاف کی حکومت آئی, عمران خان صاحب آئے, اب پھر ریاست مدینہ کے نام پہ اب کب تک عوام کو جو ہے وہ ان کو دیکھتے رہیں گے. 3 سال گزرنے والے ہیں. پھر احتساب کے نام پر بات کی, احتساب کے نام پر بھی آپ بہت حد تک اس حد تک آپ پہنچ چکے ہیں کہ عام شخص بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. رزلٹ تو کچھ نہیں رہا. میں اربوں روپے بتائے جا رہے ہیں کہ جناب خبر آتی ہے اتنے ارب کا کرپشن ہوئی ہے, اور پھر 3 ماہ بعد وہ نیب ضمانت پہ رہا ہو کے باہر آ جاتے ہیں اور وہ وکٹری کا نشان بناتے ہیں, جی باعزت بری ہو گئے. تو ابھی تک کوئی چیز پازیٹیو ابھی تک نظر نہیں آ رہی. جہاں پہ نظر آ رہا, آپ دیکھیں سسٹم فیلئر ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنے آپ کو گروم نہیں کیا, بالکل انہوں نے جو ہے وہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لائی, اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی وجہ سے وہ بھی ویک ہیں اپنی جگہ پہ. دوسری طرف اگر آپ بات کریں تو سیاستدان بھی ویک ہے اپنی جگہ پہ. پھر ہم یہ بات کرتے ہیں اور فوراً پھر مقاصد کے لیے ایک دوسرے کی پولیٹیکل پارٹیز اس سے پہلے استعمال ہوتی رہی ہیں. پہلی بار اگر پیپلز پارٹی یا کہ مختلف 11 پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں, اس میں جس پولیٹیکل پارٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اشارہ ملتا ہے تو وہ اس میں سے نکل کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سیاست جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ ان کو بھی شاید پہلی بار وہ سوچنے کا موقع ملا, یا وہ پہلی بار سوچ رہے ہیں کہ ان سے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. یہی صورتحال دوسری طرف نظر آ رہی ہے. مان بھی رہے ہیں, اب تو جلسے جلوس میں مانتے ہیں. اسی بیس کو دیکھتے ہوئے نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ
ایک بہت اچھی بات ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور یہ ونس فار آل ایک دفعہ جو ہے یہ بات ختم ہونی چاہیے اور نیکسٹ جو ہے وہ جو صدیق صاحب جب نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوگی تو بہت سے لوگوں کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فریقین جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ پائیں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے کچھ سٹیک ہولڈرز ہیں، 4-5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، اگر جب وہ سارے ایک نیشنل ڈائیلاگ کے لیے جو ہے وہ اپنے صدقے دل سے آئیں گے اس کے اوپر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس ملک کی بقا اسی میں ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے، پھر تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کو ڈاش دینے کے لیے اور چینج کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں 97 سے دیکھ لیں، 97 99 2 سال کے لیے حکومتیں آتی ہوتی تھی، ایک دوسرے پہ کرپشن کی لگائی، دوسری آئی تیسری آئی، کبھی بھی آپ کو جمہوری جو سیٹ اپ ہے وہ خود بھی سٹرانگ نہیں کرنے دیا. آج بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے. ود ان دی پارٹی جو پولیٹکس ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. درست. تو وہ لوگ پھر خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ جناب ہم جتنا مرضی اس پولیٹیکل پارٹی میں زور دیں، اس نظریے کے ساتھ زور دیں، کل بچہ ابھی جو ہے وہ گریجویٹ نہیں ہے، جو ہی گریجویٹ ہوگا تو وہ آئے گا اور ہم نے اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ بھی اپنے مفادات دیکھتے ہیں. تو سیاست جو ہے وہ مفادات کا کھیل رہ چکا ہے، وہ تجارت بن گئی ہے. اب وہ یہ ویسے نہیں کہا گیا تھا کہ جب بھی کوئی سیاستدان اگر تاجر سیاستدان بنے گا تو پھر وہ یہی صورتحال ہوگی. تو آج آپ کو تاجر ہی نظر آ رہے ہیں ہر جگہ پہ، سیاستدان نظر نہیں آ رہا. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ اگلی نسل کے لیے سوچتا ہے. جو سیاستدان ہمارے ہیں وہ اگلے الیکشن کے لیے وہ ابھی کہیں گے کہ جنوری میں جائے گا تو کہاں آئے گا، اس کا بچہ کہاں ملے گا، وہ گیم ہوتی ہے. یہی تو پی ڈی ایم کے جلسوں میں کہا جاتا ہے نا کہ تاجروں کو مطلب بقول آپ کے سیاسی تاجروں کو لایا جاتا ہے، جو اصل سیاستدان ہیں ان کو تو پیچھے ہٹ گئے وہ. تو یہ سلسلہ اگر نیشنل ڈائیلاگ والا جو معاملہ ہے اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی فیل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ معاملات کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے دیکھیں یہ عوام جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھی زیادہ انتظار نہیں کرتی. 3 سال بعد یہ بھی احتجاج کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر اب کی بار میرے خیال سے جو اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے الزامات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگے ہیں اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو اب سموتھ ہونا چاہیے، اب بہت ہو گیا. اب پاکستان جو ہے وہ شاید مشکل ترین وقت پاکستان نے نکال دیا ہے، دیکھ لیا ہے. اب بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی. ظاہر ہے وہاں پر بھی جو آپ کے سامنے تھا کہ جو چیزیں نظر آ رہی تھی، ظاہر ہے امریکہ کی جو وہاں پر صورتحال، بھارت جو کچھ چاہ رہا تھا، پڑوسی ملک جو کچھ بی جے پی کی دور میں جو کچھ ہوا، وہ 5 اگست کے بعد آل ٹوگیدر پورے اس نقشہ ہمیں بھی اسی لیے تبدیل کرنا پڑا. تو کچھ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب ہو چکی ہیں جو شاید یہ ایکسپیکٹ کی جاتا تھا بعد میں ہونی تھی. تو وہ شاید اب جو ہے وہ پکچر کلیئر ہو گئی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور جوڈیشری کے لیے بھی، کیونکہ اس سے زیادہ آپ اس طریقے سے فیک قسم کی چیزوں سے نہیں چل سکتے. اب پبلک بھی بہت سوشل میڈیا کا دور ہے. اب شاید کوئی چیز جو پہلے چھپ جاتی تھی اب وہ چھپتی نہیں ہے. اب اگر آپ جتنا مرضی اس کو روکنے کی کوشش کریں، دبانے کی کوشش کریں، وہ کہیں اور سے جو ہے وہ نکل کے آ جاتی ہے اور اس سے زیادہ زور سے نکل آتی ہے. تو اس کا مطلب جب عوام آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہے اب چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں اور عوام نہ صرف سوچتی ہے بلکہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتی ہر جگہ. اور عوام کے خیالات جو نظر آتے ہیں اس کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں وہ بھی اپنا رخ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو فریقین ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جنہیں اعتراض یہ ہے ایک دوسرے پر کہ آپ کے اختیارات جو آئینی ہیں وہ کچھ اور ہیں اور آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آئینی حدود میں اپنے آپ کو مقید کر لیں گے؟ بالکل. دیکھیں میرے خیال سے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو گزشتہ آپ نے 2-3 سالوں میں دیکھا ہو کہ جس پر بات نہ ہوئی ہو، جو ایکسپوز نہ ہوئے ہو. جہاں کہیں بھی آپ کو خامیاں نظر آئیں وہ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں. جو کہیں اگر ہولی کاؤز کے روپ میں بھی ہمیں نظر آئے تو وہاں پر بھی باتیں ہوئی ہیں جو پہلے نہیں باتیں ہوتی. باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن اس کا رزلٹ کچھ سامنے آ نہیں رہا. وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب اس کے بعد چیزیں جو ہے بڑی کلیئر ہونا ضروری ہیں. ادروائز جو ہے میں نے یہ وہاں پر بھی باتیں ہوئی ہیں جو شاید کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو ڈیفینیٹلی اب کوئی بات چھپ نہیں سکتی، اب بات کوئی رک نہیں سکتی. تو اس کا الٹیمیٹلی یعنی یہی ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی سموتھ طریقے سے وہ حل ہونی چاہیے اور اپنی لمٹ میں رہ کر اگر کام ہوگا تو ڈیفینیٹلی. ادروائز پھر اور یہ جو ایک خیال ہے کہ جو لوگ طاقت اور تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ میں جن کے تھا اور وہ نہیں چاہتے کسی اور کو ملے، اب وہ کسی اور شکل میں اپنے آپ کو منواتے ہیں. عمران خان کے بارے میں اپوزیشن کا کہنا یہی ہے کہ یہ اصل میں
مہرہ ہے، اصل میں اختیارات انہی کے ہاتھ میں جن پر ہمیں پہلے بھی اعتراض تھا. تو یہ جو نیگیٹو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ نیریٹو بننا ہی بیسیکلی کچھ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نیریٹو بن گیا تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ پہلے نہیں بنتا تھا، پہلے اس طرح عوام نہیں آتی تھی. اب پولیٹیکل آپ دیکھیں، اگر آج یہ لیڈرشپ بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے. اب وہ بات اوپن ہو رہی ہے، اب ڈائلاگ ہونے کی بات ہو رہی ہے. اٹ مینس کہ اب چیزیں جو ہیں وہ کچھ چیزیں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. جب ہاتھوں سے نکل رہی ہوں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں پاکستان پر جو ہے وہ صرف پاکستان میں بات نہیں ہوتی. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان سے مختلف ممالک سے بات ہوتی ہے. درست. اب مختلف ممالک کو انٹرویوز دیے جاتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ وہاں پر انٹرویو دینے کے بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ جو چیزیں نہیں کہا جاتی تھی پہلے اب وہ کہی جا رہی ہیں اور اس پر بات ہو رہی ہے. یہ بذات خود ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل روشن ہے. بالکل روشن ہے. نوید صدیقی صاحب تھی وہ نہیں چھپ سکتی. نوید صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا تجزیہ شریک کیا ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. ظفر علی شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ. زاہد خان صاحب سینیٹر NP کے، ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان قادری صاحب ماہر قانون، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.